بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں ایک ایسے سوال کا جواب دینے جا رہی ہوں جو اکثر لوگ ہم شیعہ مسلمانوں سے پوچھتے ہیں۔ ہم شیعہ حضرت عمر سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں؟ سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارا مقصد کسی فرقے کو برا کہنا نہیں ہے، یہ صرف ہمارا عقیدہ اور ہمارے علماء کی سمجھ کا بیان ہے۔ حضرت عمر سے نفرت کی سب سے پہلی وجہ ہے ان کا رسول خدا کو کاغذ قلم نہ دینا۔ اس واقعے کو احادیث کی کتابوں میں حدیث کرتاس یا یوم الخامس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں تھے۔ انہوں نے ارشاد فرمایا، مجھے کاغذ اور قلم لا دو تاکہ میں تمہارے لیے کچھ ایسا لکھ دوں کہ تم کبھی گمراہ نہ ہو۔ لیکن اس وقت عمر بن خطاب نے فوراً کہا، یہ شخص معاذاللہ بیماری کی شدت میں ہے، ہمارے پاس قرآن ہے، حسبنا کتاب اللہ، یعنی ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ رسول کو کاغذ قلم دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت بعض لوگ کہہ رہے تھے کہ رسول کا حکم مانو اور کاغذ لے آؤ، اور بعض لوگ کہہ رہے تھے نہیں، اس کی ضرورت نہیں۔ شیعہ نقطۂ نظر سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو لکھنا چاہتے تھے وہ حضرت علی کی ولایت اور خلافت کا واضح حکم تھا، لیکن عمر کی بات نے رسول کو لکھنے سے روک دیا اور آپ نے غصے کے ساتھ فرمایا، اٹھو میرے پاس سے چلے جاؤ، تم میرے سامنے بحث کر رہے ہو جبکہ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ واقعہ صرف شیعہ کتابوں میں نہیں بلکہ سنی کتابوں میں بھی ملتا ہے۔ صحیح بخاری کتاب العلم حدیث نمبر 114، صحیح مسلم کتاب الوصیہ اور بحار الانوار میں یہ واقعہ موجود ہے۔ میرے عزیزو، سوچیے اگر اس دن کاغذ قلم مل جاتا تو آج اسلام کی تاریخ میں اتنا اختلاف نہ ہوتا، لیکن تقدیر میں کچھ اور لکھا تھا، اور امت ایک ایسے موڑ پر آ گئی جہاں سے ولایت علی کو چھپایا۔ دوسری اہم وجہ ہے غدیر خم کا واقعہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خم میں کھل کر فرمایا تھا، من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا، یعنی جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ اس کا مطلب تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خلافت کا حق علی کو دیا تھا۔ ہمارے عقیدے کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم میں حضرت علی کو اپنا ولی، اپنا خلیفہ اور اپنا جانشین مقرر کیا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کے بعد سقیفہ میں حضرت ابو بکر کو خلیفہ بنایا گیا۔ رسول اللہ کی وفات کے ترنت بعد جب اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنازے کی تیاری کر رہے تھے تو کچھ انصار اور مہاجرین سقیفہ بنی ساعدہ میں اکٹھا ہوئے اور وہاں پر خلافت کا فیصلہ کیا گیا۔ روایت کے مطابق سقیفہ میں حضرت عمر نے پہلے حضرت ابو بکر کا ہاتھ پکڑ کر انہیں خلیفہ بنانے کا اعلان کیا۔ یہ سب کچھ بہت جلدی میں ہوا اور حضرت علی اور ان کے چند صحابی اس مشورے میں شامل ہی نہیں تھے۔ تیسری اہم وجہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا حق چھیننا۔ میں آپ کو شیعہ روایت کے مطابق سمجھاتی ہوں کہ کیسے حضرت ابو بکر اور عمر نے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا حق ان سے چھینا۔ فدق ایک زمین کا ٹکڑا تھا جو خیبر کے قریب تھا۔ جب خیبر فتح ہوا تو فدق بنا جنگ کے مسلمانوں کے پاس آیا۔ مال فئی کا اختیار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہوتا تھا۔ نبی نے یہ فدق بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو ہدیے میں دے دیا تھا۔ یہ بات کچھ صحابہ نے بھی تصدیق کی تھی۔ جب نبی کا انتقال ہوا تو بی بی فاطمہ نے اپنا حق فدق پر قائم رکھا۔ حضرت ابو بکر نے ان سے کہا کہ ہم نے نبی سے سنا ہے کہ ہم انبیاء وارث نہیں چھوڑتے، جو ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ بی بی فاطمہ نے جواب میں قرآن کی سورہ مریم اور سورہ نمل کی آیتیں پیش کی جس میں انبیاء کے وارث بننے کا ذکر موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ فدق میری ملکیت کا حق ہے کیونکہ نبی نے مجھے اپنی زندگی میں ہی یہ عطا کیا تھا۔ حضرت عمر نے ابو بکر پر دباؤ ڈالا کہ اگر فاطمہ کا دعویٰ مان لیا گیا تو لوگ کہیں گے کہ تم نے ان کو ان کا حق دے دیا اور تمہارا سیاسی مقام کم ہو جائے گا۔ عمر نے ابو بکر کو مشورہ دیا کہ فدق کو ریاست کے قبضے میں رکھ لو۔ روایت کے مطابق جب بی بی فاطمہ نے اپنا حق لینے گئیں تو عمر نے سخت لہجے میں ان سے بات کی اور ان کو دھمکی دی۔ ابو بکر نے فدق واپس نہیں کیا
اور بی بی فاطمہ اپنی زندگی کے آخری دن تک اس غم میں رہیں۔ شیعہ روایت کے مطابق یہ ان ظلموں میں سے ایک تھا جو اہل البیت پر ہوا۔ اسی وجہ سے بی بی فاطمہ ابو بکر اور عمر سے ناراض رہیں۔ سنی کتب میں بھی آتا ہے کہ بی بی فاطمہ ابو بکر سے ناراض ہو گئی تھیں، اور چوتھی اہم وجہ تھی بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا گھر جلانا۔ تاریخی روایتوں جیسے تاریخ طبری، تاریخ یعقوبی، کتاب الائمہ میں آتا ہے کہ حضرت عمر ایک لشکر کے ساتھ بی بی فاطمہ کے گھر گئے۔ عمر نے دھمکی دی، اگر تم گھر سے بیعت کے لیے باہر نہیں آتی ہو تو میں اس گھر کو آگ لگا دوں گا۔ جب بی بی فاطمہ نے آگاہ کیا کہ یہ گھر ان کا ہے تو عمر نے پھر بھی آگے بڑھنے کا ارادہ رکھا۔ روایت میں ہے کہ انہوں نے دروازہ جلا دیا، جس سے بی بی فاطمہ کا پہلو شکستہ ہوا اور ان کی پسلیاں ٹوٹ گئیں، اور وہ اپنے شکم میں موجود اپنے بچے حضرت محسن کو کھو بیٹھیں۔ اس واقعے کے مطابق بی بی فاطمہ بہت بیمار رہیں اور نبی کی وفات کے 75 سے 90 دن بعد ہی وفات پا گئیں۔ وفات کے وقت انہوں نے وصیت کی کہ ان کا جنازہ رات میں چھپا کر اٹھایا جائے اور ان لوگوں کو شامل نہ کیا جائے جو ان پر ظلم کرتے رہے۔ شیعہ تاریخ کے مطابق کچھ ایسے واقعات ہوئے جس میں اہل بیت کے مقام اور عزت کا پورا خیال نہیں رکھا گیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کا مقام سب سے بلند تھا، لیکن سیاست میں ان کے حق کو پورا نہیں دیا گیا۔ آخر میں ہماری سوچ اختلاف کا مسئلہ نہیں بلکہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اہل بیت کا مقام، ان کا حق اور ان کا علم ہمیشہ سرفراز ہے۔ اللہ ہمیں سچ سمجھنے کی توفیق دے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز ملتی رہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔